1947 سے 2024 تک پاکستان کا قرض 30 ارب سے 59,000 ارب۔ یہ حقیقت آپ کو حیران کر دے گی کہ اس حکومت نے زیادہ قرض لیا۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت ہمیشہ مختلف چیلنجز سے گزرتی رہی ہے اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ ملک کا بڑھتا ہوا قرض ہے۔ آئیے آج ہم تفصیل سے جانتے ہیں کہ 1971 سے لے کر 2024 تک مختلف حکومتوں نے ملک کے قرض میں کیسے اضافہ کیا اور پاکستان کی مالی صورتحال کس حد تک بگڑی۔ ناظرین، 1971 میں پاکستان کی کل ذمہ داری تقریباً 30 ارب روپے تھی۔ اس وقت ملک کی اقتصادی بنیادیں کمزور تھیں اور سیاسی تبدیلیوں کے باعث قرض میں مسلسل اضافہ ہونا شروع ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت جو 1971 سے 1977 تک رہا میں 6 سال کے دوران ملک کے قرض میں 223% اضافہ ہوا اور یہ 67 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ یہ اضافہ زیادہ تر سوشلسٹ پالیسیز اور قومی صنعتوں کے انتظام پر خرچ ہونے والے اخراجات کی وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے 11 سالہ دور میں یعنی 1977 سے 1988 تک پاکستان کے قرض میں مزید 439 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اس دوران بیرونی قرضوں پر انحصار بڑھا اور معیشت کی بنیادیں مزید کمزور ہوئیں۔ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت 1988 سے 1990 تک رہی جس میں ملک کے قرض میں 188 ارب روپے کا اضافہ ہوا یعنی 36% اضافہ۔ اس کے بعد نواز شریف نے 1990 سے 1993 کے دوران 3 سال میں 425 ارب روپے قرض دیا جس سے قرض میں 60% اضافہ ہوا۔ بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت 1993 سے 1996 تک رہی جس دوران ملک کے قرض میں 568 ارب روپے کا اضافہ ہوا یعنی 50% اضافہ۔ نواز شریف کی تیسری حکومت 1997 سے 1999 تک رہی جس دوران قرض میں 1242 ارب روپے کا اضافہ ہوا یعنی 73% اضافہ۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت 1999 سے 2008 تک رہا اور اس دوران ملک کے قرض میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو ملا۔ قرض 2,946 ارب روپے سے بڑھ کر 6,127 ارب روپے تک پہنچ گیا یعنی 108% اضافہ ہوا۔ یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں 2008 سے 2012 تک رہی اور اس دوران ملک کے قرض میں 6,127 ارب سے بڑھ کر 12,697 ارب روپے تک پہنچ گیا یعنی 107% اضافہ۔ 2012 سے 2013 کے دوران مختلف حکومتوں نے قرض میں مزید 1,594 ارب روپے کا اضافہ کیا یعنی 13% اضافہ ہوا۔ نواز شریف کی تیسری حکومت 2013 سے 2017 تک رہی جس دوران قرض میں 717 ارب روپے کا اضافہ ہوا یعنی 50% اضافہ۔ شاہد خاقان عباسی کے دور حکومت 2017 سے 2018 تک رہا جس میں قرض میں 3,545 ارب روپے کا اضافہ ہوا یعنی 17%۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان کی حکومت نے 4 سال کے دوران ملک کے قرض میں مسلسل اضافہ کیا اور یہ 24,953 ارب روپے تک پہنچ گیا جس میں 24,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ آخر میں پی ڈی ایم شہباز شریف کی حکومت 2022 سے 2024 تک رہی اور 1 سال کے دوران ملک کے قرض میں 10,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان کا کل قرض تقریباً 59,247 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ یہ اعداد و شمار واضح طور پر بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ہر آنے والے دور حکومت میں قرض میں مسلسل اضافہ ہوا اور یہ معیشت پر بھاری بوجھ بنتا گیا۔ ملک کے قرض میں یہ مسلسل اضافہ نہ صرف معیشت کی ترقی کو سست کرتا ہے بلکہ عوام کی روزمرہ زندگی پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ ہر حکومت نے بیرونی اور اندرونی قرض لینے کی رفتار میں کمی نہیں کی اور ہر نئے بجٹ میں قرض کی نئے ریکارڈ سطحیں قائم کی گئی۔ پاکستان کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قرض کا مسئلہ صرف موجودہ حکومت یا پچھلی حکومت کا نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل مسئلہ ہے جو ہر دور میں بڑھتا رہا۔ اس کا حل صرف ذمہ دارانہ مالی پالیسی، بہتر بجٹ مینجمنٹ اور قرض کی حد بندی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر ہم مستقبل میں ملک کی اقتصادی ترقی چاہتے ہیں تو قرض کی بڑھتی ہوئی لہر کو روکنا لازمی ہے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، وہاں جا کے آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔